أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ مبارک سورۃ الانشراح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. 8 آیاتیں ہیں، 28 الفاظ ہیں اور 130 حروف پر یہ مبارک سورت مشتمل ہے. مکہ مکرمہ میں اس سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الضحیٰ ہے، اور یہ اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی ہے یہ سورۃ الانشراح ہے. اس سورت کے نازل ہونے کا نمبر 12 ہے. اس سے ماقبل والی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا، اس مبارک سورت کے اندر اسی مضمون کا تتمہ یا تکملہ ہے. اس سے ماقبل والی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والی 3 انعامات کا ذکر فرمایا. الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو حالت یتیمی میں پایا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدی، آپ کو حیران اور سرگرداں پایا، آپ کی رہنمائی فرمائی. ووجدک عائلا فاغنی، آپ کو مالی اعتبار سے کمزور پایا اور پھر غنی کر دیا. یہ 3 انعامات کا ماقبل میں ذکر ہوا، اور ان 3 انعامات اور احسانات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا تھا. یتیم پر اپنا قہر، اپنا غصہ مت کیجیے، اور بھیکاری کو مت جھڑکیے، اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کا اظہار کیجیے. چنانچہ اسی بات کو کہ جو اللہ نے انعامات کا ذکر کیا تھا، انہی انعامات کے ضمن میں آگے والی اس مبارک صورت کے اندر کچھ مزید انعامات کا تذکرہ ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ المشرفہ، یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور سرکار کو وہیں پر مبعوث فرمایا جاتا ہے. یہ وہ زمانہ یا یہ وہ جہاں یا یہ وہ معاشرہ تھا کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ خطرناک قسم کے بد عقیدہ لوگ کہیں پر بھی آباد نہیں تھے. چنانچہ اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر کعبۃ اللہ بنایا گیا خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے، اور کعبۃ اللہ کو بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ایک زمانے تک وہاں پر خالصتاً اللہ میاں کی عبادت ہوتی رہی. اور پھر ایک بندہ آیا جس کا نام تھا عامر ابن لوحا. یہ بہت بڑا تاجر تھا، اپنے زمانے کے اندر کہا جاتا ہے اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے. 20,000 اونٹوں کا مالک تھا یہ، اور یہ سفر کے لیے، تجارت کے لیے شام وغیرہ جایا کرتا تھا. وہاں پر جا کر اس نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ بتوں کی عبادت میں لگے ہیں. اس کو ان کا طریقہ عبادت پسند آیا اور وہاں سے بت خرید کر لا کر کعبۃ اللہ کے اندر نصب کر دیے اور گاڑ دیے. اب وہ جو خالصتاً عبادت ہو رہی تھی اللہ رب العالمین کی، اب وہاں پر بت گاڑنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں شرک کا ارتکاب یہاں سے شروع ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور ان کو بھی اندر بت کے طور پر گاڑ دیا گیا، اور ان کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی. اللہ کی شان نجران کے علاقے میں عیسائی لوگ رہا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے کعبے کے اندر باقی سب کے معبود موجود ہیں اور ہمارا معبود نہیں ہے. چنانچہ ان کے اصرار پر یا ان کے دباؤ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا بھی بت بنایا گیا اور مائی مریم کے نام کا بھی بت بنا کر
اس کو کعبۃ اللہ کے اندر گاڑ دیا گیا۔ اب عیسائی بھی اس طرف آ کر عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہودی بھی عبادت کے لیے یہیں پر آیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کا بت موجود تھا اور حضرت اسماعیل کا بت موجود تھا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو یہودی بھی مانتے تھے، اس بنیاد پر وہ بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ کعبۃ اللہ اب جیسے ہوتا ہے ایسے ہر وقت بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر ایک بدکار مرد تھا اور ایک بدکار عورت تھی۔ مرد کا نام ایصاف تھا، عورت کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں کے آپس میں گندے اور ناجائز تعلقات تھے۔ ایک دن شام کے وقت میں کعبۃ اللہ خالی تھا، ان دونوں نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر آپس میں بدکاری کا معاملہ کر لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی توہین کی وجہ سے ان دونوں کو پتھروں کے اندر تبدیل کر دیا، مجسمہ بنا دیا۔ اب جب لوگوں نے آ کر دیکھا، شکل سے پہچاننے میں بھی آ رہے تھے یہ دونوں کے دونوں، کچھ عرصے تک لوگ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑتے تھے، لیکن پھر چند دنوں کے بعد ان کو باقاعدہ اٹھا کر کعبۃ اللہ میں رکھ دیا گیا اور ان کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی۔ گویا کہ ہر قسم کی برائیوں کا مرکز وہ جگہ بن گئی تھی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کے اندر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں دے کر بھجوایا گیا۔ اب ظاہر ہے اس مقام پر دعوت کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو بڑا جگرا چاہیے، انسان کے دل کے اندر صبر کا مادہ ہو، برداشت کا مادہ ہوگا، تب کہیں جا کر اس معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی یہ حالت تھی کہ وہاں پر تو ہر بندہ بگڑا ہوا تھا۔ ایک تو عبادت کا معاملہ، اخلاقیات کے اعتبار سے بگاڑ کا یہ سلسلہ تھا ان کے یہاں۔ اگر کوئی کسی جگہ پر بہن بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے جاتا، اس زمانے کے اندر پہلا سوال ہوتا تھا، تم نے کتنے قتل کیے ہیں، تم نے کتنے ڈاکے مارے ہیں، تم نے شراب کے کتنے مٹکے پیے ہیں، تم حرام کام کس درجے تک کر سکتے ہو۔ جو بندہ بڑا قاتل ہوتا، بڑا ڈاکو ہوتا، بڑا وہ پاپی ہوتا گناہوں کے اعتبار سے، یا بڑا شراب خور ہوتا، اس بندے کو رشتہ دیا جاتا تھا۔ یہ اس قدر اخلاقی اعتبار سے بھی گرے ہوئے لوگوں کا معاشرہ تھا۔ اب اس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھجوایا گیا کلمے کی دعوت دے کر۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو محنت ہے، اس محنت کے اندر پورے کے پورے نظام کو یکسر تبدیل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو کعبۃ اللہ کے اندر موجودہ 360 بتوں کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ اس کا موٹا سا مطلب کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر عبادت صرف ایک اللہ کی جائز ہے، 360 کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ نے ان کے جواب کو قرآن کریم میں بیان کیا، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ، اس موقع پر یہ تکبر کا مظاہرہ کرتے اور آگے سے کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ تمام چیزوں کا معبود صرف ایک ہے۔ گویا کہ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ بارش کے لیے الگ تھا، اولاد کے لیے الگ تھا، خوشی کے لیے الگ تھا، راحت کے لیے الگ تھا، شفا یابی کے لیے الگ تھا، ہر معاملے کے لیے الگ الگ بت بنا کے رکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے آ کر تعلیم دی کہ تمام چیزوں کے لیے ایک ہی خدا کافی ہے، یہ بات ان کے پلے میں نہیں پڑ رہی تھی اور دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ لا محالہ کام بڑا ہے، اتنا ہی بڑا ظرف بھی چاہیے پیغمبر کو۔ اس بنیاد پر اس مبارک صورت کے اندر اس انعام کا ذکر فرمایا کہ جو انعام پیغمبر کو باطنی طور پر اللہ نے عطا فرمایا کہ پیغمبر کا سینہ چوڑا کر دیا۔ پیغمبر کے سینے کے اندر جو قوت برداشت تھی وہ عام انسانوں کے مقابلے میں کئی سو زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نبوت ملتی ہے، فرعون کے مقابلے کے لیے تشکیل ہوتی ہے، جاتے ہوئے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، مطلب میرے سینے کے اندر
وہ طاقت پیدا کر ان کے مقابلے کے موقع پر مجھ میں قوت برداشت ہو۔ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اللہ سے مانگ کر لیتے ہیں، اور جب ہمارے نبی کا معاملہ آتا ہے اللہ رب العالمین نے بن مانگے پیغمبر کو سینے کی وسعت اور کشادگی عطا فرمائی۔ الم نشرح لک، اللہ فرماتے کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادگی عطا نہیں فرما دی؟ کہ مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان تمام کے تمام انبیاء کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام انبیاء کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھو اور مجھ محمد پر جو تکلیفیں آئی ہیں ان کو ایک طرف رکھو تو میری تکلیفیں ان تمام کی تکالیف سے بڑھ جائیں گی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کبھی سرکار کی زبان پر اف نہیں آیا، کبھی اللہ کے نبی نے ان کے لیے بددعائیہ کلمات نہیں کہے، وگرنہ طائف کے سفر میں جب خود اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بھجوایا گیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خدایا میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں یہ نہ صحیح ان کی نسل میں سے آگے چل کر کوئی نہ کوئی ایمان قبول کرے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ سینے کے اندر وسعت تھی جو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے سینے کے اندر رکھی تھی۔ تو یہ احسان ہے اللہ کا۔ الم نشرح، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے سینے میں کشادگی والا مادہ رکھ دیا۔ بڑے سے بڑا بھی مسئلہ ہوتا تھا سرکار پریشان نہیں ہوتے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی بہن بیٹی روٹھ کر گھر پر واپس آ جائے تو باپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم میں سے کسی کا بچہ سعید انور مشہور کرکٹر، ایک بچی کا انتقال ہوا، زندگی کی کایا پلٹی کہ نہیں پلٹی؟ سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پیغمبر کے 3 بچے پیغمبر کے دنیا کے اندر حضور کی حیات کے اندر ہی انتقال کر گئے۔ پھر پیغمبر کی 3 بچیاں چلی گئیں۔ یہ ذہنی اعتبار سے اللہ کے نبی کو کتنی پریشانی ہے، پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا؟ آصف بھائی برداشت کیا۔ کیا کیا؟ تو یہ ہے وہ احسان جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر کیا اور اس کا اظہار کیا۔ اگر ہم میں سے اکثر لوگوں کو دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، کیوں پھٹتی ہے؟ کیوں پھٹتی ہے دماغ کی رگ؟ ٹینشن لے لیتے ہیں نا، ہائپر ہو جاتے ہیں، دماغ کی نس پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے امت کا فرعون کھڑا ہے، پر اللہ کے نبی کی دماغ کی رگ نہیں پھٹی۔ یہ اللہ نے پیغمبر کو سینہ ایسا عطا فرمایا تھا، اس سینے کے اندر کشادگی تھی اور برداشت کرنے کا مادہ موجود تھا۔ بعض حضرات کا یہ فرمانا ہے کہ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر وہ شرح صدر بھی ہو سکتا ہے جو سرکار کے ساتھ 4 مرتبہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 4 سال کی عمر میں تھے، یہ بچپن کا زمانہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، وہاں سے 2 بندے سفید کپڑوں میں آئے، سرکار کو لٹایا، سینہ چیرا، اندر سے کچھ کالا سا جمع ہوا خون نکالا، اس کو باہر پھینکا، دل کو دھویا، دوبارہ سلائی کر دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کے سینے پر اس آپریشن کے نشانات نبوت کے بعد بھی دیکھے تھے کہ جو سلائی ہوئی تھی نا تو زخم ٹھیک ہونے کے بعد باقاعدہ وہاں پر ٹانکوں کے نشانات موجود تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھی۔ بچپن کے اندر عام طور پر بچوں کے ذہنوں کے اندر کھیل کود کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا نبی بچپن کے اندر بھی عام بچوں کی طرح کھیل تماشے کا حصہ بنے۔ اللہ نے وہ جمع ہوا سیاہ خون نکال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، نبوت کے سلسلے میں آپ کو کن کن حالات سے گزرنا پڑا؟ سرکار نے فرمایا میری عمر 10 سال تھی، میں صحرا کے اندر تھا، عجیب و غریب سفید کپڑوں کے اندر 2 بندے آئے، انہوں نے آ کر مجھے لٹایا زبردست۔ 2 بندے آئے، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے نے کہا جی یہ وہی ہے۔
چنانچہ مجھے دونوں نے پکڑا، مجھے لٹایا اور میرے سینے کے اندر سے کوئی چیز نکالی اور دوبارہ سلائی کر دی۔ سرکار نے فرمایا یہ عجیب و غریب معاملہ تھا، مجھے لٹایا گیا، میرے سینے کو کاٹا گیا، نہ خون نکلا اور نہ ہی مجھے درد ہوا، اور دوبارہ وہ لوگ چلے گئے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب سرکار کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ علماء نے فرمایا کہ جوانی کی عمر کی جو ابتدا ہوتی ہے اس سے پہلے ہی اللہ نے اپنے نبی کے دل کے اندر سے جوانی والے خیالات کو نکال دیا۔ پھر تیسرا موقع وہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمانی تھی، تو نبوت عطا فرمانے کے بالکل قریبی ایام کے اندر غار حرا جہاں پر سرکار عبادت کرتے تھے، وہاں پر چوٹی پر اس کے بالکل سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تیسری مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ وجہ کہ آگے نبوت کی ذمہ داری ایک بڑا بوجھل کام ہے، تاکہ نبی کا دل ان الہامات کو اور اس بوجھ کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت اپنے اندر پیدا کر سکے۔ یہ تیسرا موقع تھا۔ اور چوتھا موقع جب سرکار کو معراج پر بلوانا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر پر تشریف فرما دے۔ ایک طرف حضرت حمزہ لیٹے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت عقیل لیٹے ہوئے تھے، سرکار بیچ میں لیٹے ہوئے تھے۔ اوپر سے حضرت جبرائیل آئے اور ان کے ساتھ 2 فرشتے اور آئے، چھت کو پھاڑا اور نیچے آ کر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے وہ ہمارا مطلوب کون سا ہے؟ تو بتلایا گیا وہ جو درمیان والا، اور وہی سب سے بہتر ہے۔ سرکار کو وہاں سے اٹھا کر حتیم کعبہ کے اندر لا کر چوتھی مرتبہ سرکار کے سینے کو کاٹا گیا، اندر سے دل نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، جنت سے ٹرے کے اندر جو علم و حکمت کے خزانے لائے تھے وہ لا کر سرکار کے دل مبارک کے اندر بھرے گئے اور اس کے بعد سلائی کر دی گئی۔ یہ 4 مواقع پر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 4 مواقع پر شق صدر کا معاملہ ہوا۔ بعض علماء کا کہنا ہے یہ جو شرح صدر ہے، سینہ کھولنا، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کے اندر کشادگی عطا فرما دی تھی، آپ کے سینے کو اتنا چوڑا کر دیا تھا کہ بڑے سے بڑا غم بھی ہوتا تو اللہ کا نبی اس غم کو برداشت کر لیتا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور دوسرا احسان، اور کیا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو نہیں اتارا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو نہیں اتارا؟ کون سا بوجھ؟ اللہ کے نبی کو نبوت عطا کی گئی۔ آپ نے سورۃ المزمل کے اندر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالیں گے۔ وہ بھاری بوجھ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے اور دنیا کے اندر اس کو نافذ کرنا ہے۔ یہ بڑا بھاری بوجھ تھا جس کی ذمہ داری سرکار کے کندھوں پر عائد ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھاری بوجھ تھا۔ اس بھاری بوجھ کی وجہ سے سرکار ہر وقت گہری سوچ کے اندر رہا کرتے تھے، کس طریقے سے ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں، کیا ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا؟ کیسے اتارا؟ ایسے اتارا، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایسے لوگوں کو جوڑ دیا جن کو صحابہ کہا جاتا تھا، جو مخلص لوگ تھے اور نیک لوگ تھے۔ پہلا دن اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، گھر تشریف لے کر گئے، ٹھیک ہے۔ اگلا دن اللہ کے نبی کی زندگی کا، جس میں اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں میں اماں خدیجہ بھی شامل ہو جاتی ہیں، ابو بکر صدیق بھی شامل ہو جاتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی شامل ہو جاتے ہیں، زید ابن حارثہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جو بوجھ اللہ نے کندھوں پر ڈالا تھا اب وہ ہلکا ہلکا تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ ابو بکر صدیق میدان میں جاتے ہیں اور باہر جا کر حضرات صحابہ کرام کو دعوت دیتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو جاتے ہیں، عثمان غنی مسلمان ہو جاتے ہیں، حضرت مقداد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کرتے کرتے چند دنوں کے اندر ہی ایک اچھی خاصی جماعت وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پر بوجھ تھا، اس قرآن کے پیغام کو لے کر جانا ہے۔ اکیلا بندہ ہر جگہ ہر وقت چلا جائے یہ تو مشکل ہے نا۔ اللہ نے اس کام کو تقسیم کروا دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کام کو اٹھایا، ابو بکر صدیق ہوں یا آگے چل کر جتنے بھی احباب ہوں،
ان تمام حضرات نے اس بوجھ کو اٹھایا، اپنی ذمہ داری سمجھا، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع، اور اس کے بعد اگر آپ جنت البقیع کے اندر جا کر قبریں دیکھیں تو صرف 10,000 صحابہ کی قبریں، باقی لوگ کہاں گے؟ وہ جو بوجھ اللہ نے نبی کے اوپر ڈالا تھا، اس بوجھ کو ہر صحابی نے اپنے اپنے استطاعت کے مطابق لیا اور پوری کی پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا۔ مزے کی بات بتاؤں سر، آپ ذرا کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، مزے کی بات بتاؤں، صحابہ سارے کے سارے عربی جانتے تھے پاجی، صحابہ سارے کے سارے عربی جانتے تھے، اتنی بات تو کنفرم ہے۔ ہمارا نبی بھی عربی بولتا تھا، اللہ کا قرآن بھی عربی زبان میں آیا، صحابہ بھی سارے عربی بولتے تھے۔ اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ کرام نے دین لیا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ سوال یہ ہے، صحابہ کرام کو تو یہاں کے لوگوں کی زبان نہیں آتی تھی، پھر دین یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرات صحابہ کرام جس علاقے میں گئے وہاں پر جا کر وہ زبان نہیں جانتے تھے، صرف ان لوگوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کی شان صحابہ کرام کے منہ سے ایسا نور نکلتا تھا، اس نور کو دیکھ کر لوگ حضرات صحابہ کرام کو کاپی کرتے تھے، ان کے اعمال کی نقل کرتے تھے، ان کے اعمال کی نقل کرتے تھے۔ اس بنیاد پر چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ایسا پھیلایا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا اور دعوت کا پیغام اللہ نے پہنچا دیا۔ آگے سمجھ میں؟ جو اللہ نے وزن رکھا تھا بوجھ پیغمبر کے کندھوں پر، حضرات صحابہ کرام نے بوجھ کو اٹھایا اور پوری کی پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے۔ وگرنہ اگر صحابہ کرام کی جماعت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کو خود پوری دنیا کے اندر گھومنا پڑتا۔ اللہ نے کرم کیا، نبی کے اوپر بوجھ ڈالا، صحابہ کی جماعت تیار کروا کر ان کے ذریعے سے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو بھاری کر دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ قرآن کوئی مذاق ہے، یہ تو میرے اور آپ کے یہاں قرآن کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ قرآن کریم کو یوں پکڑتے ہیں جیسے ڈائجسٹ ہوتی ہے، یوں کر کے چل رہے ہوتے معاذ اللہ، یوں چل رہے ہوتے معاذ اللہ۔ تو یہ قرآن کریم یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، وہ ڈر گئے تھے، انسان نے قبول کر لیا، انسان نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی پر جو بوجھ تھا اس قرآنی پروگرام کو نافذ کرنے کا تھا، اس نے پیغمبر کو پریشان کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ان سے سرکار کے گھر کے معاملات کا پوچھا گیا، فرمایا کیا پوچھتے ہیں جی؟ گھر کے اندر سرکار ہوتے، ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے سرکار کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا اور ایسا لگتا تھا کہ سرکار ہمیں پہچانتے ہی کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، یہ صرف اذان تو نہیں ہے، بلکہ اس بات کا پیغام ہے کہ روئے زمین پر ہر بندے تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے تیسرے احسان کا ذکر کیا اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں نا، کلمہ پڑھو تو نبی کا نام آتا ہے کہ نہیں؟ آسان الفاظ میں جہاں جہاں اللہ میاں کا نام، وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کلمے میں نبی کا نام ہے، وہ الگ بات، ہم کلمہ غلط پڑھتے ہیں، برا مت منائیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ سے۔ بہرحال کلمہ جیسا بھی پڑھو نبی کا نام آتا ہے۔
اور بعض تو ہمارے ایسے شہزادے ہیں بالخصوص اپر سائڈ کی، اب نام نہیں لیتا کون سے اپر سائڈ ہے، اپر سائڈ کو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، چل پتر لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، یہ ایک عجیب کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ اور بعض ہمارے جذباتی مسلمان ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا آپ کو یہ؟ سانس تو لو بیچ میں اللہ کے بندے، کلمہ خراب ہو رہا ہے، درود پاک الگ ہے اور کلمہ الگ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا، اب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر آپ ان سے مجھے کلمہ سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ 1400 سال کے بعد کلمے کو بھی لمبا کر دیا، نہ کلمہ وہی 12 حروف والا ہے، اس سے اوپر مت جائیں، ٹھیک ہے؟ تو کلمے کے اندر بھی نام کس کا؟ اللہ میاں کا، تو ساتھ میں نام کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اذان کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ اور پھر اشہد ان محمد در رسول اللہ، کلمے کے اندر محمد در رسول اللہ ہے صحیح، اور اذان کے اندر محمد در رسول اللہ ہے، یہ صحیح ہے۔ نماز کے اندر دیکھیں تحیات پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، ایسا ہے کہ نہیں؟ آگے چلیں درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور درود ہر نماز میں ہے، درود ہر نماز میں ہے، بھلے فرض ہو واجب ہو سنت ہو جمعہ ہو عیدین ہو کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ نماز جنازہ کے اندر بھی درود ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا، اور دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھتے ہیں، اس میں پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، تورات کے اندر بھی ہے، زبور کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی، ہر موقع پر ہمارے نبی کا تذکرہ ہے۔ کسی دانشور نے اچھی بات لکھی اور وہ کہنے لگا کہ میاں موٹی سی بات آپ کو بتلاؤں، اس کا انداز تھا، اس نے کہا میاں موٹی سی بات آپ کو بتلاؤں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا نچوڑ ہمیں بتلاتا ہے۔ محمد کے پاس جاؤ تو اللہ میاں کا تعارف کرواتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ میاں کے پاس جاؤ تو وہ محمد کا تعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ ٹوٹل دین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ آگے اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو تسلی کا پیغام دیا کہ وقتی طور پر مکی زندگی کے اندر آپ پر پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا، یقینی اعتبار سے سب کچھ ہے، لیکن ان مع العسر یسرا، اللہ نے ہر تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ رات آئے گی تو دن بھی آئے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ رات آئے گی تو دن بھی آئے گا، جب رات نہیں آئے گی تو کائنات ختم ہو جائے گی، جب رات نہیں آئے گی تو کائنات ختم ہو جائے گی، آخری دن ہوگا، رات نہیں ہوگی اس کائنات کی، آخری دن ہوگا، رات نہیں ہوگی، سورج آئے گا یا اور غروب ہونے کی اجازت مانگے گا، نہیں ملے گا، یہ واپس ہو جائے گا۔ لوگ کاروبار میں لگے ہوں گے، کتابوں کے اندر امام غزالی رحم اللہ نے غالباً لکھا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا، کپڑے والا کپڑے کی دکان پر تھان کھولے بیٹھا ہوگا انتظار میں کہ رات نہیں ہو رہی، رات نہیں ہو رہی، اور دیکھتے دیکھتے سورج غروب ہونے کے قریب ہوگا، جب واپس جائے گا تو سمجھ لیں کہ وہ قیامت کی ابتدا شروع ہو جائے گی، اور یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یا یوں کہیں ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ پریشانی کا آنا اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ انشاءاللہ آسانی آئے گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فارغ ہو جائیں، مطلب دن کے اندر آپ نے دعوت دینی ہے یا جہاد کے میدان کے اندر محنت کرنی ہے، کچھ بھی کر لیں، جب آپ فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ، تو پھر آپ محنت کیا کریں، پھر آپ کیا کیا کریں؟ محنت کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگا کریں۔ حضرات صحابہ کرام کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ دن بھر وہ مسلح کی، دن بھر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر اور رات بھر مسلح کی پیٹھ پر ہوتے تھے، رات کو اللہ سے مانگتے تھے اور دن کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جا کر دین کی دعوت پھیلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم
16 یا 17 سال کا، وہ طائف سے سفر کرتا ہوا آتا ہے اور سندھ کے اندر، سندھ کی دھرتی پر اسلام کا علم بلند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، مطلب تنہائی کے اندر، یکسوئی کے اندر اپنے اللہ میاں کو یاد کیجیے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔